السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا و مسلما اما بعد، first of all, I would like to say thanks to my senior friend Abdul Salam sir and classmate Mohsin sir and all teachers and respected students. I am very happy کہ میں اس مینجمنٹ کے ساتھ آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں شروع سے دیکھا، میں کل بھی آیا تھا، تقریباً میں یہاں 2 گھنٹے رہا، اس میں سے جو طالب علم یہاں موجود تھے وہ تقریباً آدھے گھنٹے یہاں رہے ہوئے۔ وہ آدھے گھنٹے کے وقفے میں مجھے اس اسکول کی خاصیت محسوس ہو گئی تھی۔ تو آج میں تھوڑی سی بات ایجوکیشن پر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو دن ہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے بہت زیادہ ہے۔ یوم آزادی کے بعد جب ایک شخصیت کھڑی ہوئی جن کی نگرانی میں ہمارے دیش کا کانسٹیٹیوشن بن کر تیار ہوا، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، بہت سخت تاریخ، جہاں پچھڑے سماج کو پرتاڑت کیا جا رہا تھا، ان کو شکشا سے ونچت کیا جا رہا تھا۔ جب فنڈامنٹل رائٹس کے لیے وہ جب سامنے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کا دامن تھاما تو وہ ایجوکیشن تھی۔ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے آپ کے سامنے، وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہو، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو، رائٹ ٹو ریلیجن ہو، وہ سارے رائٹ جو ہے اسی شخصیت کی نگرانی میں وہ قانون بنی، اور وہ آج کے سامنے ہر انسان کو اس کا حق دلانے کا کام کرتا ہے۔ آج جب عدالت میں کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ ساری چیز وہ پچھڑے سماج سے تعلق رکھنے والے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی نگرانی میں بنی ہوئی کانسٹیٹیوشن کی نگرانی میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو اس کا تعلق علم سے بہت زیادہ ہے۔ جب ان پر ظلم کیا گیا، ایجوکیشن سے روکا گیا، وہ سڑکوں پر نہیں اترے، انہوں نے اپنے سماج کو لے کر چلانا شروع نہیں کیا۔ سب سے پہلے وہ سماج میں آئے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا حق اور ادھیکار مانگا۔ ہمیں پڑھنے کی آزادی چاہیے۔ ہم جب پڑھیں گے اور اپنے سماج کو بتلائیں گے کہ تمہاری اس سماج میں ابھی کیا حیثیت ہے، تب وہ سماج ابھر کر سامنے آئے گی اور وہ اپنا حق بآواز بلند حکومت سے مانگنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو ساتھ لیا وہ ایجوکیشن کی تھی، اور ان کی پوری زندگی پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کا جو اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ اپنے سماج سے کہا بھی کرتے تھے کہ شکشت بنو، سنگٹھت رہو اور اپنے قوم کو سنگٹھت رکھیے اور محنت کرتے رہیے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے اپنی زندگی میں کہی تھی، اور اس کا تعلق ہمارے دین سے بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغی کام کرنے لگے اور جب بھی ان پر نبوت کا سب سے پہلی جو آیت آئی تھی وہ علم کے اوپر آئی تھی۔ علم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے ظاہر کر دیا ہے۔ جب قرآن کے موضوع پر آپ بحث دیکھیں گے، روشنی ڈالیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کی حیثیت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ نماز فرض ہونے سے پہلے آپ پر ایجوکیشن حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکنگ نالج از کمپلسری فار ایوری پرسن، فار ایوری مسلم، یعنی ایجوکیشن حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ جس طرح سے آج کے سماج میں ایجوکیشن کو تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم اس کو عصری اور دینی علم کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن اسی کو ملانے کا کام یہ اسکول آغاز فیوچر پبلک اسکول کام کر رہی ہے۔ جب آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ علم کے موضوع پر تھا،
اس کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کی تھی، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اس کی معرفت کرائی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو، عالمین کا نظام جو ہے اس کو وقت مقررہ پر اور تمام چیزوں کو ایک مقدار پر بنایا ہے۔ تو جو علم ہمیں اللہ کی معرفت سے جوڑے رکھے وہی ہمارا مشن ہے، اور اسی مشن کو آگے بڑھانے کا کام آغاز پبلک اسکول چاند کر رہی ہے۔ اور میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں یہاں کے جو ٹیچرز ہیں اور جو آپ لوگوں میں سے جو ٹیچرز ہیں، بہت سارے ایسے تھے جو ہندی کے بھی ٹیچرز تھے لیکن انہوں نے انگلش میں اسپیک دیا، اور کچھ انگلش کے تھے جو انہوں نے اردو میں دینے کی کوشش کی۔ بہت سارے ایسے تھے جن کی تقریر سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی مشن کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور اپنی باتوں کو پوری طاقت کے ساتھ سامنے پیش کی، جیسے لگ رہا تھا کہ ایک نیا انقلاب ابھر کر سامنے آیا ہے اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میں اس جذبے کو سلامی کرتا ہوں، اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ اس تعلیم کو آگے بڑھانے کا کام کر کے دیکھنے میں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں برابر سوشل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں، جیسا کہ محسن بھائی ہمارے درسی ساتھی ہیں، آپ توحید سر کو بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے رہے ہیں، تو ان دونوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں اس میدان سے جڑا نہیں رہا لیکن ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کلاس میں کوئی کامیاب ہوا تو ہماری نگاہیں ان کو تکتی ہے اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو میں اسی جذبے کے ساتھ، اور جو بھی آج جس موضوع سے پروگرام سجایا گیا اس میں بہت سے فریڈم فائٹرز ہیں، مولانا عبدالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ اب انشاءاللہ کوئی بھگت سنگھ پیدا ہوگا تو آپ ہی میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اب کوئی بھیم راؤ امبیڈکر آئیں گے تو اسی بچے کی فکر سے آگے بڑھے گی۔ اگر ابھی کوئی اور بھگت سنگھ کی جگہ، مہاتما گاندھی کی جگہ، عبدالکلام آزاد کی جگہ، بھیم راؤ امبیڈکر کی جگہ، اور ان کی فکر کو آگے بڑھانے کا کام کر سکتا ہے تو اسی ایجوکیشن کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ کر اپنا فیوچر بنا سکتا ہے، اس دیش کا فیوچر بنا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس وطن کے لیے اپنے رائٹ ٹو ریلیجن کو سامنے رکھتے ہوئے اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اسکول کو آگے بڑھانے کا کام ہمارے سر لوگ کر رہے ہیں، ٹیچرز کر رہے ہیں۔ میں ان تمام کو بدھائی دیتا ہوں، اور ہمارے سینئر عبدالسلام کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اور کچھ بولنے کی۔ میں اس سے پہلے اتنا نہیں بول سکتا تھا، انہی کی مدد سے، انہی کے حوصلے سے میں یہاں کچھ بول سک رہا ہوں۔ میں ان کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور یہاں کے بچوں کا بھی جو دیکھ رہا ہوں صبر کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا ہے، بہت سارے کچھ بھی حرکت کر رہے ہیں تو اپنی جگہ پر حرکت کر رہے ہیں۔ یہ ڈسپلین جو ہے مجھے بہت اچھی لگی، اور یہاں کا جو کیپیسٹی آف مینجمنٹ ہے، دو بچیاں جو یہاں بول کر مہمانوں کو اور اسٹوڈینٹس کو دعوت دے رہی تھی، ان کا انداز بھی بہت نرالا تھا اور بہت خوبصورت لگا۔ میں اگر موقع ملا تو میں اسے پروگرام ہمیشہ اٹینڈ کرتا رہوں گا اور اس ایجوکیشن کے نئے ماحول کو دیکھتا رہوں گا۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔